کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ اس نے تمہیں اس چیز تک لے جانے سے پہلے خود تک لانے کا منصوبہ بنایا ہوگا۔ تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکلنے کا حل سوچا ہوگا۔ جن دعاؤں کو پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی، اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے لیے بہانے بناتا ہے۔ تم چھن جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ وہ ان دعاؤں کا رخ بے قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ جب تم تھک جاؤ تو تہجد پڑھنا، جب تم گھبرا جاؤ تو تہجد میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا، اور جب تم اللہ کو ڈھونڈ لو تو اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دینا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اس سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے۔ بہت کچھ ایسا ہے جو تم اس کے سوا کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے ہو۔ اور سنو اللہ نے تہجد اپنے محبوب بندوں کو سننے اور ان سے ملنے کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب نیند کی میٹھی آغوش میں سو رہے ہوتے ہیں اور کسی کونے سے اس کا بندہ سسکتا ہوا پکار رہا ہوتا ہے، پیارے اللہ تعالیٰ، آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی، ٹوٹا ہوا دل، کانپتے ہوئے ہونٹ اور دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ بڑی پیار سے اور غور سے سنتا ہے اپنے اس بندے کو جو ٹوٹ کر اور ٹھوکریں کھا کر اس تک پہنچا ہو۔ پھر وہ سمیٹ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، آنسوؤں کا برم رکھ لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اس سے مانگی گئی دعائیں وہ جلد قبول کر لیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں وہ سفارش ہیں جو روبرو سننے والا بھی اللہ ہے اور قبول کرنے والا بھی اللہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب اللہ کو محسوس کرتی ہوئی سانسیں اور سجدے میں لگائی ہوئی پکار کے بعد اللہ تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کا ایک ایک ٹکڑا دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی محبت کا اللہ مان ضرور رکھتا ہے، پھر چاہے تم اس سے اس کی محبت مانگو یا پھر کسی انسان کی۔ دل میں اللہ کی محبت کے بغیر تہجد تک پہنچ جانا تو ایک ادھوری کہانی ہے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں تو ایک بار تہجد پڑھ کے دیکھو۔ وہ جو سکون اللہ نے تہجد میں رکھا ہے نا، وہ تہجد پڑھنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ تہجد پڑھا کرو کیونکہ اس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو نا، تب اللہ تمہارے لیے معجزے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے مانگ رہے ہو۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن بکھری ہوئی چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ ہزاروں خیالات میں سے معجزوں کی آس پر رک جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دعا کرنا مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں نا، دراصل وہی لمحے قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی نا،
تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ تمہارے اب تک کیے جانے والے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر ان کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کن کہے گا اور فیکن ہو جائے گا۔ حقیقت بن جائیں گی وہ ساری دعائیں جو عرصے سے آپ مانگنا نہیں چھوڑتے۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا اور اس سے کئی زیادہ عطا کرے گا جس کے لیے تم صبر کرو گے۔ اللہ کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے بھی ہونے لگتے ہیں جو تم ناممکن سمجھ کر رد کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کو پکارو، مدد کے لیے اللہ کو پکارو، وہ انہی لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ارے اب جا کر تو تم معجزوں کے قریب پہنچے ہو، اب ہار مان لو گے تو معجزے کیسے ہوں گے؟ دعاؤں پر یقین ہی تمہاری تقدیر بدلتا ہے اور وہ سب ہو جاتا ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، وہ تمہیں خوب خوش کر دے گا۔ اور جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی بھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔ وہ بہت جلد تمہاری تمام دعاؤں کو، تمہاری ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے گا، اور جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزے بنتے ہیں۔ امید نہ ہارو، کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں مگر امید نہ ہارو، وہ اپنے وقت سے بڑا اجر لے کر آتے ہیں۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں نا تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اور گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو وہ تمہیں کافی ہو جائے گا، اور ناممکن کو ممکن کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو اللہ پر ہی یقین رکھنا، اسی سے ہی مدد مانگتے رہنا، وہ دے گا اور وہ ضرور دے گا۔ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تہجد میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تہجد خود اپنے آپ میں ہی ایک خاص نماز ہے، ایک خاص عبادت ہے، ایک خاص ملاقات ہے۔ اللہ کے خاص بندے کی اللہ کے ساتھ ایک خاص ملاقات۔ جیسے دنیا میں VIP لوگوں کی ایک الگ میٹنگ ہوتی ہے نا، ویسے ہی اس وقت اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اس کی رب کے ساتھ ایک خاص میٹنگ ہوتی ہے۔ اپنے رب کو منانے، اسے راضی کرنے اور اس سے مانگنے کے لیے یہ وہ خاص وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند و برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر پہلے آسمان پر آتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ وہ واحد وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا قریب آ کر، یعنی پہلے آسمان پر آ کر آپ کو پکار کر کہتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، یا کسی کی کوئی دعا ہے کہ میں اسے قبول کروں؟ تو پھر یہ وقت کیسے خاص نہیں ہو سکتا؟ اس وقت میں کی گئی فریاد اور صدائیں، مانگی گئی دعائیں، اٹھائے گئے ہاتھ بھلا کیسے وہ خالی لوٹا سکتا ہے؟ بس یہ دھیان میں رکھیں کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ خود آپ سے سب کچھ مانگنے کا کہہ رہا ہے اور آپ کی دعا میں اللہ کی رضا شامل ہے، پھر بس سمجھ جائیں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کی دعاؤں پر قبولیت کا سٹیمپ لگ گیا ہے، کیونکہ تہجد وہ تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں کی گئی پکار کبھی رد نہیں ہوتی، اس میں کی گئی دعا ایسی ہے کہ جس نے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کو منانا ہے تو اس وقت میں منایا کریں، اگر کچھ مانگنا ہے تو اس وقت مانگا کریں۔ یعنی اگر آپ کو بہت شدت سے کچھ چاہیے تو اس کے لیے اگر آپ نے تہجد میں دعا نہیں کی تو سمجھیں آپ کے دل میں وہ دعا کے قبول ہونے کی اتنی لگن، اتنی تڑپ اور شدت نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اس چیز کو ابھی صحیح طریقے سے مانگا ہی نہیں۔
اور اگر آپ نے اس وقت دعائیں کر لی ہیں تو پھر یقین رکھیں اپنی دعاؤں پر، توکل رکھیں اللہ پر، وہ دعائیں انشاءاللہ ممکن بن کر آپ کے سامنے ہوں گی۔ وہ دعائیں قبولیت کا مہور اور کن کا پیغام لے کر لوٹیں گی۔ وہ دعائیں آپ کے لیے خوشیاں لے کر ہی آئیں گی انشاءاللہ۔